بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے طلبہ و طالبات، آج آپ کے مولوی دوم یعنی 12 کلاس میں اردو مضمون کے ساتھ آپ سے ہم روبرو ہیں۔ آپ اس کے پہلے کلاس میں داستان کے بارے میں پڑھا تھا، تو اس دن جو پڑھائی ہوئی تھی صرف صنف داستان کے حوالے سے بات چیت ہوئی تھی اور میر امن کے بارے میں۔ صنف داستان یہ قصہ کہانی کی ایک قدیم قسم ہے، اور پہلے کے زمانے میں جب انسانی زندگی اور سماج کے مسائل بہت محدود تھے، لوگوں کے پاس وقت بھی بہت زیادہ تھا، تو لوگ قصہ کہانی اور داستان کو سننا بہت پسند کرتے تھے۔ ایسے بھی یہ قصہ کہانی اور سننا اور سنانا انسانی فطرت کا ایک حصہ ہے جو اس کے شرشت میں شامل ہے۔ تو پہلے جو کافی وقت ہوتا تھا لوگوں کے پاس، تو مہینوں مہینہ ایک داستان کو سنایا جاتا تھا، لوگ سننے والے بیٹھتے تھے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ جب تہذیب کی ترقی، سائنس کی ترقی ہوئی، تو لوگوں کے پاس وقت کی تنگی محسوس ہونے لگی۔ اس کے بعد داستان کے بعد یہ ناول کا ایجاد ہوا۔ ناول لفظ گریک کے نوویلا سے بنا ہے، جس کو انگریزی والوں نے ناول بنا کے ایک بڑے فوکس اور بڑے دائرے میں رکھ کے اس کو ایک داستان یا واقعات کا ایک صنف قرار دیا گیا، جو بہت ہی مختصر ہے داستان کے مقابلے میں۔ پھر بھی کسی ناول کو ہم 1-2 دن 3 دن لگ جاتا ہے پڑھنے میں۔ پہلا ناول جو اردو میں ہے وہ ڈپٹی نذیر احمد کا میرۃ العروس ہے، بنات الناش ہے، رؤیا صادقہ ہے، اور ابن الوقت ہے، توبۃ النصوح ہے۔ تو ڈپٹی نذیر احمد کے زمانے میں لڑکیوں کی تعلیم کے لیے کوئی مستند ادارہ نہیں تھا، تہذیب میں بھی لڑکیوں کو پڑھانا معیوب سمجھا جاتا تھا، اس لیے اپنے بچیوں کی تعلیم کے لیے ڈپٹی صاحب نے کچھ اصلاحی قصے کہانیاں لکھی، جو بعد میں ناول کی بنیاد بن گیا۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھانے والوں نے مرزا ہادی عثمانی امراؤ جان لکھا، اور مولانا عبدالحلیم شرن نے فردوس بڑی لکھا، اور اس طرح سے سلسلہ رفتہ رفتہ بڑھتا گیا۔ آج کی تاریخ میں ناول کا اچھا خاصا ذخیرہ اردو ادب میں ہے موجود۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ اور بھی تنگی جب وقت کی ہونے لگی، تو پھر افسانے کا ایجاد ہوا، اور افسانہ مطلب یہ ہے کہ بہت ہی مختصر 2 پیج سے 10 پیج کے درمیان لکھا جاتا تھا۔ ناول میں اگر کسی پوری تہذیب اور کسی شخص کے زندگی کے 100 و بیشتر واقعات کو پیش کیا جاتا تھا، تو ناول افسانے میں کسی شخص کے زندگی کے کسی ایک پہلو کو بیان کیا جاتا تھا۔ اب یار مختصر ہو گیا، اب تو 21ویں صدی میں افسانچہ کا ہی وجود ہو گیا ہے، جو ایک پیراگراف اور 2-3 جملوں میں بھی کہانیاں لکھے جانے لگی ہیں۔ تو یہ داستان، افسانہ، ناول اور افسانچہ، یہ سب کچھ اس طرح کے بات ہے کہ اصناف ہے جو جس میں ان تمام چیزوں میں کہیں نہ کہیں قصہ کہانی موجود ہوتا ہے۔ تو انگریزی ادب میں ان تمام چیزوں کے لیے جو قصہ کہانی سے مناسبت رکھتا ہو، فکشن لفظ کا ایجاد کیا ہے، استعمال کیا ہے، اور اس میں تمام قصہ کہانی موجود ہے۔ اسی فکشن کو اردو والوں نے قصہ کہانی کے اصناف کی بنیاد پر، وقت اور حالات کی بنیاد پر درجہ بندی کر دیا ہے۔ بہرحال تو اسی داستانوں میں سے ایک داستان باغ و بہار ہے۔ باغ و بہار جو ہے فارسی کے قصہ چہار درویش کا ترجمہ ہے۔ باغ و بہار کے مصنف جو میر امن دہلوی ہے، ان کے بارے میں تفصیلی گفتگو اس کے پہلے ہی کلاس میں ہم کر چکے ہیں۔ اب باغ و بہار کی بات کرنا چاہیے۔ یہ جو ترجمہ ہے امیر خسرو کی کتاب چہار درویش تھی، اسی کا یہ اردو ترجمہ ہے، اور اس کا نام میر امن دہلوی نے باغ و بہار رکھا ہے۔ قصہ چہار درویش کا مطلب ہوا 4 فقیروں کا قصہ۔ انہی 4 فقیروں کا قصہ انہوں نے عنوان لگایا ہے: سیر پہلے درویش کی، سیر دوسرے درویش کی، سیر تیسرے درویش کی، اور سیر چوتھے درویش کی۔ یہی 4 درویش ہیں۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ میر امن نے پہلی بار اس کا ترجمہ کیا۔ اس کے پہلے 15-20 سال تقریباً قبل میر امن کے ایک دوسرے صاحب میر عطا حسین تحسین نے بھی قصہ چہار درویش کا ترجمہ کیا تھا۔ ان کے ترجمے کا عنوان تھا نو طرز مرصع۔ ایسا تذکرہ نگار اور ناقدین لکھتے ہیں
کہ عین ممکن ہے کہ میر امن کو چار درویش کے ترجمہ کرنے کے دوران ان کے پیش نظر نو طرز موثق بھی رہی ہو۔ خیر یہ قیاس آرائی ہے، لیکن ان کا جو ترجمہ ہے وہ کہیں کہیں انہوں نے تصرف بھی کیا ہے، یعنی واقعات کے تسلسل کو جوڑنے کے لیے کبھی کبھی اپنی بات بھی جوڑا ہے، لیکن اس واقعے میں جو چہار درویش کے متن میں ہے اس کے فرق کو، اس کے اوریجنلٹی کو چھیڑ چھاڑ نہیں کیا ہے، اس کا وجود باقی رکھتے ہوئے ایسا کیا ہے۔ تو انہی چاروں درویشوں میں سے یہ چوتھے درویش کی کہانی ہے۔ جیسا کہ آپ کو بچوں پہلے ہی بتایا گیا ہے کہ داستان کے جو کردار ہوتے ہیں یا داستان میں جو قصہ کہانی پیش کیا جاتا ہے وہ آج کے قصہ کہانی کی طرح نہیں ہوتا ہے، اس میں کچھ غیر فطری عناصر بھی یا کہیے کہ مافوق الفطری عناصر بھی شامل رہتے ہیں، ان کی بھی جلوہ گری ہوتی ہے۔ وہ مافوق الفطرت عناصر جو ہے اس کو انگریزی میں سپر نیچرل ایکٹیویٹی کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان سے الگ کہیں پر بھوت ہے، کہیں پر جنات کا بھی کردار ہے، فرشتوں کو بھی لے آیا گیا ہے، انسان کے علاوہ کردار بھی آیا ہے، اسی کو مافوق الفطرت افراد، مافوق الفطرت کردار بھی کہتے ہیں۔ چنانچہ اس چوتھے درویش میں بھی وہ میر امن نے ایک جنات کا کردار ادا کیا ہے۔ ایک انسان بادشاہ ہوتا ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کا اصل بیٹا جو چھوٹا بھی ہے تو وہ شہزادہ جو ہے چونکہ بہت چھوٹا تھا تو اس کا بھائی بادشاہ مرحوم تھا حکومت پر قبضہ کرتا ہے اور اس کو وصیت کیا تھا بادشاہ مرحوم نے کہ ابھی میرا ایک بیٹا چھوٹا ہے، یہ جب آگے بڑھے بالغ ہو اس کی تربیت بھی تم کرو اور اپنی بیٹی سے شادی کر دینا اور اس کے بعد پھر اس کے حوالے تم یہ تخت کو کر دینا۔ لیکن ایسا اتفاق سے بدقسمتی سے نہیں ہو سکا کہ انسانی فطرت ہے جس کو اقتدار اور حکومت کا ہوس ایسا تھا، ایک بار چسکا لگ جائے تو پھر یہ چسکا اترنے والا نہیں ہے۔ 2-4 سال جب گزرا تو اس کی نیت تو خراب ہونے ہی لگی کہ اس کو ہم کو قتل کر دینا ہے، اچھے جائے کہ اپنی بیٹی سے وہ شادی کرتا، اس لیے اس کو راستے سے ہٹانے کی بات سوچنے لگا۔ تو یہ جو چھوٹا شہزادہ تھا جس کے چچا نے ایسا کیا، تو یہ مبارک نام کا ایک خادم تھا جو اس کے والد کے زمانے سے ہی اس کے ساتھ رہتا تھا۔ اب اس کی سرپرستی کو مبارک نے انجام دینا شروع کیا اور وہ اس کے چچا کے دربار میں بھی جاتا تھا۔ اس کو پتا چلا کہ ایسا ایسا ہونے والا ہے تو اس شہزادے کو اس نے اس بات کہا بہتر ہے کہ یہاں سے ہم لوگ چل پڑیں۔ تو اسی نے بتایا کہ مبارک نے شہزادے کو کہ تمہارے والد کے ایک دوست ہے صادق جو جناتوں کا بادشاہ ہے، اس سے تمہاری والد کی دوستی تھی، اس کے پاس چلو وہ تمہاری مدد کرے گا۔ اور ایک لفظ اس میں جوڑا کہ بوزینہ، یعنی ایک بندر ہے، 40واں بندر اس کے پاس ہے، جب وہ تم کو دے دے گا تمہاری حکومت تم کو واپس مل جائے گی۔ پھر گیا اس کو لے کے طویل اسفار کر کے وہاں پہنچا، پھر اس نے کہا کہ ایک کام میرا کرو، یہ کر دو گے تب تم کو ہم 40واں بندر بھی دے دیں گے۔ 40ویں بندر سے ایسا لگتا ہے کوئی جادوئی بندر رہا ہوگا، جیسے علاؤالدین کا چراغ تھا جو اس بندر کا استعمال کرنے پر شاید اس کی حکومت واپس مل جائے۔ لیکن داستانی کرداروں میں اس طرح کے وظیفے اور اس طرح کی مبہم روایت تو بہت زیادہ ملتی ہے۔ بہرحال اس نے کہا کہ فلاں جگہ چلے آؤ، گھومتے رہو، سفر کا خرچ بھی دیا، اور ایک لڑکی ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں اس کو حاصل کر کے لاؤ، لیکن دیکھو اس میں غداری مت کرنا۔ چنانچہ مبارک اس کو لے کے جاتا ہے، وہاں لڑکی بھی مل جاتی ہے اور لے جا کر پہنچا دیتا ہے۔ لیکن اس داستان کے آخر میں ایک گڑبڑی کیا ہے کہ میر امن نے داستان کو یہاں پر ختم کر دیا ہے کہ بادشاہ خوش ہوتا ہے لڑکی کو پا کے اور اس کے یہاں دونوں کے یہاں شادی کی تیاری ہوتی ہے، لیکن اس شہزادے کا اس کے بعد کیا ہوا یہاں پر میر امن خاموش۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ شہزادہ کو مبارک جو لے کے گیا تھا وہ اس کا نتیجہ تک پہنچانا تھا صادق سے ملنے کے بعد جو جناتوں کا بادشاہ تھا، لیکن ایک بات کو تو پہنچا دیتا ہے کہ وہ لڑکی اس کو مل جاتی ہے، اس سے شادی کی تیاری ہوتی ہے، شادی نہیں ہوتی ہے۔ لیکن اس
چھوٹے شہزادے کا کیا انجام ہوا جس مقصد کے لیے کہ اس کے باپ کی حکومت مل جائے گی، آگے واقعہ میں ایسا نہیں ملتا ہے۔ شاید اس کی تحقیق کرنے والے لوگ اس میں پھر تحقیق کر کے پہنچے وہاں تک، لیکن ابھی تک وہ داستان وہیں تک موجود ہے۔ تو بچوں، اس داستان کو آپ نے دیکھا اور یہ 4 داستان میں سے سب سے آخری داستان ہے۔ آپ نے یہ بھی سمجھا کہ داستان کس کو کہتے ہیں، آپ نے یہ بھی سمجھا کہ قصہ کہانی کی قسموں میں سے ایک اہم چیز داستان بھی ہے۔ آپ نے یہ بھی سمجھا کہ داستان نگاری آج کے دور میں ممکن نہیں ہے۔ کچھ خاص داستان اردو میں بہت سے ہیں جس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ دکن میں ملا وجید نے سب سے پہلی داستان سبرس کے نام سے لکھا، اس کے بعد پھر باغ و بہار ہے، اور اس کے بعد وہ فسانہ عجائب ہے جو مرزا رجب علی بیگ سرور کی تصنیف ہے۔ اس کے بعد پھر یہ سلسلہ جاری ہے، لیکن آج کے ڈیٹ میں کوئی داستان نگار موجود نہیں ہے۔ شاید اس کی اس تخلیق کو کوئی پڑھنے والا قاری ملے گا ہی نہیں، اسی لیے کوئی داستان کی تخلیق کرتا بھی نہیں ہے۔ تو بچوں، انہی باتوں پر اپنی بات ختم کریں گے۔ اس داستان کے حوالے سے اگر آپ کو کوئی اعتراض ہو یا سمجھنے میں کوئی ابہام ہو تو آپ کامنٹ باکس میں اس کو ضرور ڈالیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ آپ کو شرح صدر کے ساتھ سمجھا دیا جائے گا۔ شکریہ۔